माशा अल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति औले मुहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व नबिय्यिना तबीब क़ुलूबिना व शफ़ीए ज़ुनूबिना सय्यिदिना व सय्यिदिस सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद। वस्सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल गुर्रिल मयामीन अल मुंतजबीन अल मुकर्रमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह। मोमिनीन मोमिनात, नाज़रीन व नाज़िरात, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की शब इमाम हुसैन 4 टीवी चैनल करबला मुअल्ला से बैनुल हरमैन से आपकी खिदमत आलिया में बराह रास्त हाज़िर खिदमत हैं। और आज का मौजू अहमियत ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। इस बात से किसी को इनकार नहीं है कि आज अगर अल्लाह का दीन बाकी है, आज अगर मस्जिदों में ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज़ें बुलंद हैं, आज अगर आज़ानें हो रही हैं, आज अगर तिलावत कुरान हकीम हो रही है, आज अगर आज़ादी से मुसलमान इस्लाम पर अमल पैरा हैं, तो ये सब मरहून मिन्नत है सिब्त असगर नवासे पैगम्बर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। वो काम कि जो अम्बिया न कर सके, वो काम कि जो सय्यदुश्शुहदा से पहले अल्लाह की हुज्जतें न कर सकीं, वो काम नवासे पैगम्बर ने किया। इसीलिए ज़ियारत वारिसा में जब आप ये पढ़ते हैं अस्सलामु अलैका या वारिसा आदम सफ़्वतिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिसा इब्राहीम खलीलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिसा नूह नजील्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिसा मूसा कलीमिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिसा ईसा रूहिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिसा मुहम्मदिन हबीबिल्लाह। इसका मतलब ये है कि नवासे पैगम्बर ने वो काम किया कि जो विरासत अम्बिया की है, वो काम आपने सर अंजाम दिया कि जो आदम का विरसा है, जो नूह का विरसा है, जो इब्राहीम खलील खुदा का विरसा है, जो मूसा व ईसा का विरसा है, जो रहमतुल लिल आलमीन पैगम्बर अकरम का विरसा है, करबला का ये कारनामा कि जो आपने अपने खानवादे समेत, अपने जानिसार अंसार समेत आपने जो करबला की सरज़मीन को मुअल्ला बनाया, खुदावंद मुताल के दीन को बचाया, वो यजीद मलऊन के जो दीन को नाबूद करना चाहता था, जो वही का इनकार कर रहा था, वो यजीद लईन के जो नबुव्वत और रिसालत का इनकार कर रहा था, जो दीन खुदा का मजाक उड़ा रहा था, जो हलाल मोहम्मद को हराम और हराम मोहम्मद को हलाल करार दे रहा था। ज़रूरत थी कि कोई ऐसा अल्लाह का नुमाइंदा उस वक्त क़याम करता और अल्लाह के दीन की हिफाजत करता, चाहे अपनी जान ही क्यों न चली जाए। एक बात यहाँ पर ये समझ लीजिए कि अल्लाह के दीन की अहमियत कितनी ज़्यादा है कि जिस पर हुसैन जैसी शख्सियात कुर्बान होने के लिए तैयार हैं। लिहाजा पहले मरहले में तो इस बात का इदराक होना चाहिए कि नवासे पैगम्बर ने कितनी अजीम कुर्बानी दी, अपना घर छोड़ा, मदीनतुल मुनव्वरा छोड़ा और उस सफ़र के लिए चल निकले कि जो सफ़र अल्लाह के दीन की बका का ज़ामिन था। लिहाजा नवासे पैगम्बर ने अपने बेटे, अपने भतीजे, अपने भांजे, अपनी बहनें, अपना पूरा ख़ानदान अपने साथ लिया, अपने जानिसार असहाब अपने साथ लिए और इस सरज़मीन मुअल्ला के जो
ایک بالکل ایسی جگہ تھی جہاں سے انبیاء گزرتے ہوئے روئے، گریہ کیا، انبیاء پر خوف طاری ہوا۔ حضرت نوح اس زمین سے گزرے، روئے، گریہ کیا۔ حضرت ابراہیم گزرے، گریہ کیا۔ خود پیغمبر اکرم امیر المؤمنین نے کربلا کو یاد کر کے گریہ کیا۔ تو وہ کربلا کہ جس کو آباد کرنے کے لیے نواسے پیغمبر نے اپنا گھر چھوڑا، آج وہ کربلا معلیٰ بن چکی ہے۔ معلیٰ دو ہیں، یا تو اللہ کا معلیٰ ہے، عرش معلیٰ، یا اس زمین کے جس زمین پر آتے ہوئے انسان خوف زدہ ہوتا تھا، دہل جاتا تھا، دہشت زدہ ہوتا تھا، آج اس سرزمین کو اگر معلیٰ بنایا ہے تو نواسے پیغمبر امام حسین علیہ السلام نے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی اس عظیم قربانی کے عوض کے جو آپ نے اپنے جانثاروں، اپنے بیٹوں، بھتیجوں اور بھانجوں کے ساتھ دی، خداوند متعال نے آپ کو وہ عظمت عطا کی جو کسی اور کو وہ عظمت ما قبل و ما بعد کسی کو وہ عظمت نصیب نہیں ہوئی۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت خاتم تک کسی نبی کو اللہ نے وہ شرف نہیں دیا جو شرف نواسے پیغمبر سید الشہداء کو نصیب ہوا۔ خود پیغمبر اکرم کی یہ حدیث ہے کہ نواسے پیغمبر میرے لال، میرے لخت جگر، میرے نور عین حسین ابن علی کی عظیم شہادت کے عوض اللہ نے 3 چیزیں ایسی عطا کی ہیں جو کسی کو عطا نہیں کی۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ الامامت فی ذریتہ، کہ امامت کو نسل سید الشہداء میں رکھا۔ آپ کی اس عظیم قربانی کے عوض اللہ نے تا قیام قیامت امامت کو نسل حسین ابن علی میں رکھا۔ یہ بہت بڑا شرف ہے کہ قیامت تک کے لیے ہادیان برحق، اللہ کی حجتیں، اللہ کے نمائندے نسل حسین ابن علی سے رہیں گے، فرزند حسین ابن علی کہلائیں گے۔ تو پہلا شرف تو یہ کہ جو اللہ نے سید الشہداء کو دیا وہ یہ کہ الامامت فی ذریتہ۔ دوسرا شرف جو دیا، دیکھیے ہر زمین کی مٹی کو کھانا حرام ہے۔ آپ بیت اللہ چلے جائیں، کعبے کی مٹی کو لیں اور کھائیں، شریعت کہتی ہے حرام ہے۔ مسجد نبوی چلے جائیں، مٹی کو کھانا حرام ہے۔ نجف اشرف چلے جائیں، مٹی کو کھانا حرام ہے۔ کسی زمین کی مٹی کو کھانا جائز قرار نہیں دیا مگر یہ کہ مٹی اس سرزمین کی جہاں پر نواسے پیغمبر نے قیام کیا اور عظیم قربانی دی۔ فرمایا الشفاء فی تربتہ، کہ اس تربت میں کہ جو تربت سید الشہداء ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں شفا رکھ دی ہے۔ خدا خاک اس خاک کو خاک شفا بنا دیا ہے۔ کسی زمین کی خاک خاک شفا نہیں ہے بدون خاک کربلا۔ اور فرمایا تیسری چیز جو اللہ نے سید الشہداء کو دی ہے اس عظیم قربانی کے عوض، وہ یہ ہے کہ اجابت الدعاء تحت قبتہ، کہ جو قبہ حسین، جو حسین کے گنبد کے نیچے دعا کرتا ہے، خداوند متعال اس کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ جب زائرین امام حسین علیہ السلام دنیا بھر سے آتے ہیں، اور زائرین میں فقط شیعہ نہیں آتے، فقط وہ کہ جن کا تعلق مکتب اہل بیت سے وہ نہیں آتے، یہ سرزمین تو سرزمین عشق ہے۔ حسین کا تعلق تو خاندان عشق کے ساتھ ہے۔ ضروری نہیں کہ حسین کا زائر فقط شیعہ ہو، ضروری نہیں کہ حسین کا زائر فقط اہل بیت علیہم السلام کو اور ائمہ ہدا کو، ہادیان برحق اور علی ابن ابی طالب کو خلیفہ بلا فصل سمجھ کر آتا ہو۔ آپ نے دیکھا ہر مذہب پر عمل کرنے والا، ہر مکتب پر چلنے والا، ہر عقیدہ و فکر رکھنے والا سید الشہداء کی زیارت کے لیے تڑپ رہا ہوتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ کب وہ وقت آئے کہ اس سرزمین مقدس پر وہ حاضر ہو اور سلام عقیدت پیش کرے، سلام عشق ادا کرے اور آ کر کہے السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ چونکہ نواسے پیغمبر کا
احسان فقط مسلمانوں پر نہیں ہے، فقط کلمہ گویان پر نہیں ہے، بلکہ نواسۂ پیغمبر کا احسان تو پوری انسانیت پر ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حسین محسن انسانیت ہیں۔ آج اگر رشتوں کا تقدس موجود ہے، آج اگر بہن بہن ہے، بیوی بیوی ہے، ماں ماں ہے، تو یہ نواسۂ پیغمبر سید الشہداء کے مرہون منت ہے۔ نواسۂ پیغمبر نے عظیم قربانی دی اور دین کو استحکام دیا، لہٰذا اللہ نے وہ عظمت عطا کی ہے۔ فرمایا کہ اے حسین ابن علی، آپ نے وہ قربانی کی ہے، آپ نے راہ خدا میں دین کو بچانے کے لیے وہ عظیم کارنامہ سر انجام دیا ہے کہ اب آپ کا مقام تو بلند ہے، آپ کے زائر کا یہ مقام ہے کہ جو آپ کی زیارت کے لیے آئے گا خدا اس کے تمام گناہوں کو بخش دے گا، خدا اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ شرف ہے زائر امام حسین علیہ السلام کے لیے۔ خود امام کا مقام و مرتبہ عند اللہ کیا ہے وہ یقیناً ہم اس کا ادراک نہیں کر سکتے، ہم اس کی صحیح معرفت کو حاصل نہیں کر سکتے، لیکن فقط ایک زائر کا مقام یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس کی ساری زندگی کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اور زیارت سید الشہداء معرفت کے ساتھ جب بجا لائی جاتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی زائر کو ایسے کر دیتا ہے جیسے وہ آج اس دنیا میں شکم مادر سے آیا ہے، جیسے وہ آج پیدا ہوا ہے، اس کی زندگی کے سارے گناہ خدا بخش دیتا ہے۔ جب زائر زیارت کے لیے چلتا ہے ملائکہ رحمہ اس کی حفاظت کے لیے نکل پڑتے ہیں، کچھ ملائکہ اس کے آگے ہوتے ہیں، کچھ ملائکہ اس کے پیچھے ہوتے ہیں، اور ملائکہ رحمت اس زائر کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں، اس زائر کا احترام کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ ملائکہ کے جو خود زائر حسین ابن علی ہیں، وہ ملائکہ کے جن کی افواج کربلا میں آتی ہیں اور جاتی ہیں، اور جب خود ملائکہ زیارت کے لیے آتے ہیں تو آسمان کی مخلوقات یہ درخواست کرتی ہیں کہ تم زیارت حسین کے لیے جا رہے ہو، ہمارے لیے کربلا کی خاک لے کر آنا، ہمارے لیے کربلا کی مٹی لے کر آنا، ہمارے لیے وہ خاک لے کر آنا کہ جو خاک شفا ہے۔ لہٰذا آسمانی مخلوق بھی خاک کربلا کو حاصل کرنا شرف سمجھتی ہے۔ ملائکہ رحمت خود زائر سید الشہداء ہیں۔ انبیاء کرام کی یہ حسرت ہے کہ وہ زائر بن جائیں، اور زائر کو خدا اجر وہ دیتا ہے۔ فرمایا ایک زیارت حسین ابن علی جو معرفت کے ساتھ کی جائے، فرمایا 1000 حج کا ثواب رکھتی ہے، 1000 عمرہ مقبولہ کا ثواب رکھتی ہے۔ اب دیکھیے نواسۂ پیغمبر کی ایک زیارت جب 1000 حج مقبولہ کے برابر ہو جائے، 1000 عمرہ مقبولہ کے برابر ہو جائے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آج اگر حسین ابن علی وہ عظیم قربانی نہ دیتے تو نہ حج ہو رہا ہوتا اور نہ عمرے ہو رہے ہوتے، آج نہ طواف ہو رہا ہوتا، نہ تلاوت قرآن ہو رہی ہوتی۔ آج اگر کعبہ آباد ہے، آج اگر طواف ہو رہے ہیں، آج اگر قرآن پڑھا جا رہا ہے، آج اگر نمازوں کی ادائیگی ہو رہی ہے، یہ مرہون منت ہے نواسۂ پیغمبر کا۔ لہذا نواسۂ پیغمبر نے، سبط اصغر نے، سید الشہداء نے، امام حسین، امام عالی مقام علیہ السلام نے وہ عظیم قربانی دی کہ آپ کی زیارت کی اہمیت اتنی قرار دی کہ انبیاء یہ شوق رکھتے ہیں ہم زائرین سید الشہداء میں سے ہو جائیں، ملائکہ کی یہ خواہش ہے ہم زائرین امام حسین علیہ السلام میں سے ہو جائیں، بلکہ معصومین کے فرامین تو یہاں تک ملتے ہیں کہ اگر بھوکا رہ جانا پڑے تو بھوکے رہ جاؤ، لیکن زیارت سید الشہداء کو کبھی ترک نہ کرنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ زیارت حسین ابن علی کو تم ترک کر دو اور زیارت سید الشہداء کے لیے نہ آؤ۔ اگر غربت برداشت کرنا پڑ جائے تو کرو، اگر فاقے کرنے پڑ جائیں تو کرو، بلکہ اس سے بڑھ کر میں یہ عرض کروں گا کہ یہ وادی عشق کی وادی ہے، یہ وادی عشق
اور محبت کی وادی ہے۔ یہاں پر مال نہیں دیکھا جاتا، یہاں پر وقت نہیں دیکھا جاتا، یہاں پر اولاد نہیں دیکھی جاتی، بلکہ یہاں پر جان نہیں دیکھی جاتی۔ متوکل عباسی جیسے ظالم اور سفاک جو ان قبور مقدسہ کو مٹانا چاہتے تھے، جنہوں نے یہاں پر نہریں کھدوائیں، جنہوں نے قبور آئمہ کو، قبور اہل بیت کو مسمار کرنے کی کوشش کی تاکہ کوئی زیارت حسین کو نہ آ سکے، اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ جو زائر آنا چاہتا اسے کہا جاتا ایک ہاتھ کی قربانی دو، ایک ہاتھ کٹواؤ پھر زائر بنو گے۔ عشق حسین ابن علی میں حسین کے چاہنے والوں نے اس بات کو بھی قبول کیا اور عشق کی بستی میں داخل ہوئے، عشق کی وادی میں داخل ہوئے، بازو کٹوایا اور زائر امام حسین بنے، اور پھر اگر دوبارہ آئے تو کہا کہ دوسرا بازو بھی کٹوایا جائے گا، وہ بازو بھی کٹوائے۔ بعض اوقات تو یہاں تک ہوا کہ اگر کوئی خاتون آنا چاہتی ہے اور زائرہ بننا چاہتی ہے تو کہا گیا بیٹا قربان کرو پھر زیارت کا شرف حاصل ہوگا۔ کیا منزل ہے عشق حسین ابن علی کی کہ مائیں اپنے بیٹے قربان کر کے اپنے آپ کو حسین کی زیارت کے قابل بناتی ہیں، اپنے آپ کو اس قابل بناتی ہیں کہ آ کر ایک دفعہ قبر حسین ابن علی پر کھڑی ہو کر یہ کہہ سکے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ کتنا شرف ہے، کتنی بڑی عظمت ہے کہ جب کوئی اہل بیت علیہم السلام کی محبت میں قبر حسین پر آ کر حسین کی زیارت کرے تو جہاں پر اسے دنیا و آخرت کی رحمتیں ملتی ہیں، جہاں پر خود رسول اللہ اس سے راضی و خوشنود ہوتے ہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر ایک جملہ کہوں کہ خود حسین ابن علی کی زیارت کا شوق رحمت للعالمین کو ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ فقط شیعہ آتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے ہندو آتے ہیں، سکھ آتے ہیں، عیسائی آتے ہیں، یہودی حسین ابن علی کی زیارت کے لیے آتے ہیں، شیعہ اور سنی مسلمان تو آتے ہی آتے ہیں۔ خود پیغمبر اکرم کو حسین کی زیارت کا کتنا شوق ہے۔ رحمت للعالمین اگر اپنے نواسے حسین کو نہ دیکھتے تو بےتاب ہو جاتے۔ وہ واقعہ تو آپ نے سن رکھا ہے کہ جب بی بی ام سلمہ کے گھر پیغمبر اکرم استراحت فرما رہے تھے اور نواسے پیغمبر آئے، بی بی ام سلمہ نے کہا کہ آپ کے نانا جان آرام کر رہے ہیں، کچھ دیر کے بعد آئیے گا۔ الغرض کہ جب آخر میں پیغمبر اکرم کو پتہ چلا کہ میرا لال، میرا لخت جگر، میرا نور عین حسین دروازے پر اس لیے رو رہا ہے کہ میری نانا سے ملاقات نہیں ہوتی، نانا بھی تڑپ گئے، رحمت للعالمین بھی تڑپ گئے اور کہا ام سلمہ مجھے حسین کی رونے کی آواز آتی ہے۔ کہا یا رسول اللہ آپ نے تو خود کہا تھا کہ کوئی نہ آئے میں آرام کر رہا ہوں۔ کہا نہیں، کوئی اور ہو سکتا ہے، حسین کوئی اور ہے، حسین کا تقابل کسی اور سے نہیں کیا جا سکتا، میں تو اپنے حسین کو ملنے کے لیے تڑپتا ہوں۔ لہٰذا اپنے لخت جگر کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا، بوسے دیے، سینے کے بوسے لیے، رخساروں کے بوسے لیے، لبھائے مقدسہ کے بوسے لیے اور اپنی محبت کا اظہار کیا پیغمبر اکرم نے اپنے شہزادے حسین ابن علی کے ساتھ۔ تو خود جہاں پر پیغمبر اکرم کو یہ اشتیاق ہوتا تھا کہ کب میرا لال آ جائے، بلکہ ایک دفعہ تو رحمت للعالمین مسجد نبوی میں جب خطبہ دے رہے ہیں اور ادھر سے مسجد میں نواسے پیغمبر داخل ہوتے ہیں، رحمت للعالمین اس خطبے کو ترک کر دیتے ہیں، خطبہ چھوڑ دیتے ہیں اور جا کر اپنے نواسے کو اٹھاتے ہیں اور اپنے زانوں پر بٹھاتے ہیں، منبر پر بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں ایھا الناس ھذا حسین فاعرفوہ، یہ حسین ہے، اس کو پہچانو، اس کی معرفت کو حاصل کرو۔ تو حسین ابن علی کی معرفت کو جب حاصل کر لیا جاتا ہے اس زائر کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا کہ جو قبر حسین پر آتا ہے، اس نورانی جگہ پر آتا ہے، اس زمین پر آتا ہے کہ جو زمین کربلا معلیٰ ہے، اور زائر کا خود خیال سید الشہداء نے کتنا رکھا۔ میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا، آپ محبت حسین میں زیارت کے لیے آتے ہیں، آپ کے دلوں میں نواسے پیغمبر کی محبت ہے، کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ خود نواسے پیغمبر کے دل میں آپ کی کتنی محبت ہے؟ آپ نے اپنی وصیت میں قبیلہ بنی اسد سے کہا تھا کہ دیکھو جب ہم یہاں پر دفن ہو جائیں گے تو ہمارے چاہنے والے ہماری زیارت کے لیے آئیں گے،
3 दिन तक उन्हें अपना मेहमान रखना, मेरे ज़ायर को 3 दिन तक अपना मेहमान रखना, उनके खाने पीने का ख्याल रखना, उनके आराम व आसाइश का ख्याल रखना। तो जिस ज़ायर की फजीलत ये हो कि नवासे पैगंबर उनकी वसीयत करके गए हों, उनके बारे में अपनी ज़िंदगी में वसीयत करके गए हों कि मेरे ज़ायर का ख्याल रखना, उस ज़ायर की अहमियत क्या है। और आपने देखा कि सरज़मीन मुक़द्दस पर 40 या दीगर मौक़े पर जब ज़ायरीन आते हैं तो इस सरज़मीन के जो अफराद हैं, जो यहाँ के अफराद हैं, वो ज़ायर का एहतराम कितना करते हैं, ज़ायर की खिदमत, चूँकि वो जानते हैं कि जिसने ज़ायर को खुश कर दिया, चूँकि ये ज़ायर ज़ायर हुसैन है, उससे हुसैन इब्न अली खुश हो जाएंगे, और जिससे हुसैन खुश हो जाएंगे, चूँकि ज़ायर मेहमान है हुसैन इब्न अली का। तो जो जिस मेज़बान के मेहमान का एहतराम करता है, यकीनन उसकी दिल में मोहब्बत आ जाती है। तो जो हुसैन के ज़ायर का एहतराम करेगा, हुसैन के ज़ायर की खिदमत करेगा, हुसैन के ज़ायर की ज़िंदगी में आराम और आसाइश को पैदा करेगा, उससे हुसैन इब्न अली खुश हो जाएंगे, और जिससे हुसैन खुश हो गए उससे ज़हरा खुश हो जाएंगी, और जिससे ज़हरा खुश हो गई उससे रहमतुल लिल आलमीन भी यकीनन खुश हो जाएंगे, और जिससे रसूलुल्लाह खुश हो गए उससे अल्लाह खुश हो जाएगा, खुदा की रज़ा मिल जाती है। हुसैन की कब्र की ज़ियारत से जहाँ गुनाह बख्शे जाते हैं, जहाँ दुआएं कबूल होती हैं, जहाँ बीमारियां ख़त्म होती हैं, जहाँ मन्नतें पूरी होती हैं, जहाँ दीन और आखिरत और दीन और दुनिया की सरफराजी और सरबुलंदी नसीब होती है, वहीं पर रूहानियत मिलती है, आखिरत की कामयाबी मिलती है, वहीं पर खुदा की रज़ा मिलती है, वहीं पर खुदा की खुशनुदी मिलती है। लिहाजा चूँकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, मैं आप तमाम से देखने सुनने वालों से ये अर्ज़ करूँगा कि मोहब्बत हुसैन में ज़िंदगी में कभी भी ज़ियारत हुसैन को तर्क न करना। हर साल आ सकें तो ज़रूर आइएगा, जब जब भी आपको मौका मिले ज़ियारत हुसैन के लिए आइएगा, चूँकि हुसैन का एहसान दीन पर भी है। ला इलाहा इल्लल्लाह मौजूद है हुसैन की वजह से, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मौजूद है हुसैन इब्न अली की वजह से। आज अगर दीन मौजूद है हुसैन इब्न अली की वजह से, और मैं अपने इस गुफ्तगू को इख्तिताम तक लेकर आऊँगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के उन मिसरों के साथ। फरमाया, शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन दीन पनाह अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्काओ के बिनाओ ला इलाह अस्त हुसैन। ला इलाह की असास हुसैन इब्न अली है, ला इलाह की बुनियाद हुसैन इब्न अली है। लिहाजा जो हुसैन इब्न अली की ज़ियारत के लिए आता है वही तो मवाहिद है, वही तो परवाने शम्अ रिसालत है, वही तो दीनदार है, वही तो मोमिन है। खुदावंद मुताल आप सब की इबादतें कबूल फरमाए, आप सबको ज़ियारत सैयदुश्शुहदा की तौफीक मरहमत फरमाए, और जो ज़ियारत हुसैन पर आते हैं खुदा उनको अजर जज़ील अता फरमाए। कदम कदम पर लाखों नेकियां मिलती हैं, कदम कदम पर रहमत खुदा में होता है वो, यहाँ पर नूर बरस रहा है, यहाँ पर रहमत खुदा है। खुदावंद मुताल जो ज़ियारत का शौक़ रखते हैं उन्हें ये तौफीक दे के वो ज़ियारत हुसैन इब्न अली के लिए आएँ, और जो यहाँ करबलाए मुअल्ला में मौजूद हैं उन्हें मारिफत हुसैन की खुदा तौफीक मरहमत फरमाए, और जो आना चाहते हैं खुदा उनके सफ़र ज़ियारत को आसान करे, और खुदा उनकी ज़ियारत के रास्ते में अगर कोई मुश्किलें हैं तो तमाम करे। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउन अलीम, व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।